فرش پہ جاری ہے حکومت تیری، عرش کیا فرش پہ جاری ہے حکومت تیری، دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ۔ توجہ کریں جملے پہ کہ پھر بولی سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام سنت نے کی فرمایا دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، اور جنہاں دیکھے مدینے میں تاجدار ہونا کو لو پوچھ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ کہ حضور نے غلامی کے ناز کری کہ جملہ سماعت کری۔ اعلیٰ حضرت فرماتے مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے۔ قاضی یعقوب صاحب بالکل باریک جملہ تے حضور نے کامل عاشق میں جملہ سمجھ آئے گا جن حضور دی محبت دے ناز ہے کہ ڈیرہ بلوچن دے واسی حضور دی غلامی کے سرکار دی محبت دے ناز تے فخر کرتے ہیں۔ جدوں بھی ربیع الاول شریف کا چاند نظر آوے تے ڈیرہ بلوچن دی سرزمین تے کتنے میلاد سجدے حضور دی محبت ہے جنہاں دلاں دے وچ موجود ہے۔ گناہگار ضرور ہے لیکن خطار نہیں۔ مدینے دے تاجدار دی ذات نفس دا رشتہ قائم ہے۔ مدینے دے تاجدار دی شفاعت ہے ہی گناہگاراں واسطے۔ بندہ گناہگار ہوئے انشاءاللہ غدار نہ ہوئے، عقیدہ کامل ہوئے تے مدینے دے تاجدار دی شفاعت حضور دے غلاماں واسطے۔ اعلیٰ حضرت نے کی فرمایا مجمع حشر میں، حشر کا میدان ہوئے گا جتھے کوئی کام نہیں آوے گا تے گناہگاراں دی کی گل بنے گی۔ توجہ سما کے جملے دے اعلیٰ حضرت نے فرمایا مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے۔ اگلے جملے پہ توجہ کری کہ حضور دی محبت کے ناز کری کہ محبت نہ لاکھی سبحان اللہ۔ مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرموں کو شفاعت تیری، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرموں کو شفاعت تیری۔ اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، عرش کیا فرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سی ماشاءاللہ عظیم قاری القرآن عظیم سراخار قاری محمد شیر تبسم صاحب تشریف لے آ رہے ہیں، احباب رستہ دیں گے توجہ کامل رکھیں گے۔ ایک جملہ مزید تے استدلال انشاءاللہ قاری صاحب دعوت دیں گے احباب دی توجہ چاہاں گا۔ جناب قاری محمد شیر تبسم صاحب اس محفل پاک اندر تشریف لے آم تھے، خوش آمدید تمام احباب دی توجہ سلامت ہوئے تے پیار نہ بولو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کی فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم۔ حضور دی شفاعت میں نال کیتی ہے گناہگاراں واسطے کیوں نہ ہوئے۔ اس جملے تے توجہ کریں، جملے دی باریکی سمجھی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔
مصطفیٰ کس انداز نال علامہ اقبال نے ایک جملے کے اندر حضور دے غلاماں تک یہ پیغام پہنچا دیتا کہ تماشا تو یہ ہے جہنم کی آتش کسی زمن کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا چاہتا ہے رضائے محمد بھائی گلزار صاحب ڈاکٹر علامہ اقبال نے حد کر چھڑی جملہ پیش فرما کے جماعت سنت عقیدہ اختیارات مصطفیٰ حضور دا اختیار کیے ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا تماشا تجھے ہے جہنم کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد حضور دا اختیار ہے سن حضور دے غلامی تے ناز ہے تماشا تجھے ہے جہنم کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد کیوں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد عصائے کلیم اجدہائے خزم تھا توجہ چاہا کا جملے تھے حضور نے غلام کیوں نہ فخر کرد علامہ ممتاز سیاوی صاحب عصائے کلیم اجدہائے خزم تھا کیوں نہ ناز کریے عصائے کلیم اجدہائے خزم تھا گروہ کا سہارا عصائے محمد عصائے کلیم اجدہائے خزم تھا گروہ کا سہارا عصائے محمد کہ توانو آلہ حضرت ہی سمجھ نہیں آئی کہ شاکر شجابادی سرکی دا شاعر اس تو کسے پوچھیا زندگی اس جہان کی تیاؤ کی یا سو کی گزر گئی ہے اگے توڑی کی توقعات نے کہ شاکر شجابادی نے جواب اس فرمایا اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں کوئی جزا مل سی اور اہل ذوق بولن کے سبحان اللہ تو سمجھ آئے گا جملہ اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں کوئی جزا مل سی تھکیرے سارے لے سے نبی مل سی خدا اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اور جملہ جس تک پہنچی ہے کلمہ کر کے آخر سبحان اللہ سبحان اللہ اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں کوئی جزا مل سی تھکیرے سارے لے سے نبی مل سی خدا مل سی علامت نے فرمایا مر کے پہنچا ہوں جہاں اس دل ربا کے واسطے حد میں عشق روح شاہ کا داغ لے کے چلے وہ حضور نے محبت دا چراغ ہے جو حضور نے علماء دے دلان دے وچ روشن ہے تو آدھے سارے دلان دے وچ روشن ہے کیوں نہ میلاد منائی حضور نے ذکر چاہ کے وجہ چاہ کے حضور نے ذکر سماعت کر دیا وجہ کیے اور سارے دل لگے نے حضور کی نسبت نال سارے دل جگمگا رہے ہیں حضور کی محبت ہے اعلیٰ حضرت فرما دیں کہ دل جگمگاتا رہا محبت قائم رہی سلامت رہی کہ اسی زمن اچ موت آ گئی بندہ چلے گیا قبر ہے اعلیٰ حضرت نے اتھے آ کے جملہ فرمایا لحد میں قبر میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے قبر کی حال ہوئے گا جتھے کوئی کر نہیں آئے گا اعلیٰ حضرت فرما دیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے قاضی صاحب وہ چراغ حضور دی محبت اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے ایک چراغ محبت والا صدا جگمگاتا رہے اسی جگمگانے محبت اندر موت آ جاوے یقیناً اگلی منزل بھی سوکھی ہو جاسی خوش نصیب وہ لوگ نے جنہاں حضور کی محبت نصیب ہے جناب قاری محمد شیخ تبسم صاحب اپنی عظیم حاضری کو نوازا سب حضرات محبت نال درود پاک پڑھو اللہ کریم صاحب دی حاضری قبول منظور فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ
فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پاک تو سارے نو سلامت رکھے اللہ کریم نے نڈیرے دیتے برکت عطا فرمائے یقین کرو بڑا دل خوش ہو گیا میں پریشان سمجھا موسم بھی خراب ہے بندے نظر کو نہیں ہوتے لیکن ماشاءاللہ اللہ کریم نے بڑی رحمت فرما دیتی سارے لوگ محبت نہ تشریف لین میں پر رکھی اللہ پاک انہوں نے کوشش کاوش اپنی بارگاہ اقدس دے اندر قبول فرما کے اس کا اجر عطا فرمائے اللہ دے حکم نال انشاءاللہ تعالی مالک اور منظور ہویا تو بابی تاریخ بھائی محمد رمضان دے گھر انشاءاللہ محفل میلاد ہوئے گی زور اتوار خوشیاں کریے یار میلاد منا لئیے خوشیاں کریے یار میلاد منا لئیے آ گئے میں سرکار میلاد منا لئیے آ گئے میں سرکار
سپیکر بابے نورا نسل تو آدھی ساتھ میں مہربانی پتر بن کے رب اعلان کیتا سی پتر بن کے رب اعلان کیتا سی کہ آ گیا میرا یار میرار منا رہی ہے آ گئے سرکار میلاد منا رہی ہے بولو نا آ گئے سرکار میلاد منا رہی ہے آ گئے سرکار میلاد منا رہی ہے تے میرا بلتے تے میں فرمائش سارے دوستان نے کی ہے پرانا کلام انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں فاری
دروازہ بدور
قاری صاحب بالکل قریب پہنچ چکے ہیں جنہیں سٹیج پہنچنے انشاءاللہ ڈائریکٹ کی میں انہوں نے حوالے کرام گے میں ہونی گل رہی ہے تیرا بلوچہ کے رستے پر میں پہنچ گیا جنہیں انشاءاللہ مسجد پہنچن گیا آپ شروع ہو جائے گا ایک بڑی پیار دے محبت نال بول بلا کنے آ دے سبحان اللہ نہیں تیرا بلوچہ لے نہیں چاہتے سبحان اللہ تیرا بلوچہ کا ایک اپنا ذوق ہے ذرا ذوق تے محبت نال بولو سبحان اللہ جو ڈیرا بلوچہ کی سرزمین کا معیار ہے اس معیار پہ بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ شیخ توسل صاحب نے خوبصورت حاضری پیش فرمائی ہے بھائی گلزار صاحب جناب بھائی اشفاق صاحب ستار صاحب ان تمام برادران نے یہ محفل سجائی ہے کہ جھولی پھیلا کے خیر کی منگلے نے اپنی والدہ دی روح میں سارے ثواب کر رہے ہیں بھائی اشفاق نے بھائی ستار نے بھائی گلزار کہ جھولی پھیلا کے عرض کرتے ہیں آقا والدہ دی روح میں سارے ثواب کرنے واسطے دوڑے ذکر دی محفل سجائی ہے سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے اے مدینے دیا تاجدارا اسو غلامہ نے دوڑی نوکری واسطے تیرے ذکر دی محفل سجائی ہے سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے بھائی عارف صاحب نے غلامہ کا اعلان کیے اگلا جملہ قبل توجہ سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائیں تیرا دیدار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائیں تیرا دیدار ہو جائے غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں غلام مصطفیٰ بن کر غلام مصطفیٰ بن کر بھائی اندر صاحب غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے قاضی صاحب کو احباب رستہ دیں گے محبت یقینت نال بولن گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت خطیب پاکستان سرمایہ سنت حضرت علامہ صاحب قاضی
چشتی صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے آپ نے خوش آمدید کہا گے آخری جملے دنال میں قاضی صاحب کے حوالے بھائی گلزار دے ستار دے بھائی اشفاق دی والدہ دی روح مثال ثواب کرتے ہوئے آخری دو جملے ماں دی شان دے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی ماما ٹھنڈیاں چھاواں آنکھ لوگ سیانے ماما ٹھنڈیاں چھاواں آنکھ لوگ سیانے جدو اے سایہ سر تو ٹر جائے نہیں رہندے ہوش ٹھکانے کہ ماں ورگا گھر چھاویں بوٹا کدرے نظر نہ آوے امانی روح مثال ثواب کرنا واسطے نہ محفل سجائیے کہ ماں ورگا گھر چھاویں بوٹا کدرے نظر نہ آوے ماں دیاں پیراں تھلے جنت اے رب نبی فرماوے ماما سر تے ہاتھ جے رکھن جگ دیاں دور غریبیاں نصر صدقہ ماں دا میرے وصل ماما اوندیاں مشکلاں ڈکر ماما سر تے ہاتھ جے رکھن جگ دیاں دور غریبیاں نصر صدقہ ماں دا میرے وصل ماما اوندیاں مشکلاں ڈکر ماں کوئی جدر دعا کر دیئے قسمت ادھر وفا کر دیئے ماں کوئی جدر دعا کر دیئے قسمت ادھر وفا کر دیئے نعم البدل کوئی جگتے ماندہ نہیں کرے لکھ زمانہ پیار بھامے دیر ماندہ کوئی نہیں دے سکتا سارا جگ ہوئے ہم پار بھامے انجتے ہیں زمانے دے لکھ رشتے پر رشتہ کوئی بھی ماں دی شان دا نہیں جو ماں دے پیرا دی خاک چومے کدے خاک زمانے دی چھان جو ماں دے پیرا دی خاک چومے کدے خاک زمانے دی چھان دا نہیں خطیب ملت شاہ سوار خطابت حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی احمد حسن چشتی صاحب اپنے عظیم خطاب کو نوازن گے قاضی صاحب کے خطاب کے بعد انشاءاللہ دوسرے مہمان خطیب حضرت علامہ صاحبزادہ اویس مرتضی نوری صاحب عبارت معافی تشریف لے آ چکے ہیں انہوں نے بھی عظیم خطاب ہوئے گا فی الوقت جناب حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی احمد حسن چشتی صاحب ضرور کے پاک بڑی صلاۃ و سلام الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادین المہدیین الراشدین المسترشدین صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتہ اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا صدق اللہ مولانا العظیم درود پاک آواز بلند پر الصلاۃ والسلام معزز حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں،
آج دا بابرکت اے تمام بانیان محفل نے اپنی والدہ مرحومہ مغفورہ کی روح دے اِسارے ثواب واسطے منعقد کیتا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مائی صاحبہ دے درجات بلند فرمائے, قبر میں جنت باغاں چو باغ بنائے. میں نے محترم مقام جناب حافظ انصر عباس سیالوی صاحب نے حکم فرمایا, میں انہاں دے حکم تے حاضر خدمت ہاں. علماء کرام میرے تو بعد بھی انشاءاللہ اپنے وقت چاہ کے دونوں معزوز بھی فرمان دیے اور آقا کریم علیہ السلام کی عظمت کو اِسارے ثواب دے حوالے میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. جناب حضرت علامہ قاری ممتاز صاحب آپ بھی تشریف فرما. میں جڑے کلمات حصول برکت واسطے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, رب فرماتا ذکر کرو میری نعمت دا جڑی میں توڑے اتے کی. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, جس نعمت دیان تو پہلے تسی آپس میں دشمن سے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. رب فرماتا جدو میری وہ نعمت تو انہوں ملی توڑے دلوں ایک دوجہ دا پیار بھی آ گیا کہ تسی سارے آپس ایک بھرا بھرا بن گئے. میری اس نعمت دا ذکر کرو. آج بانیان محفل نے اپنی والدہ دے سال ثواب تے اس سے نعمت دا ذکر کرنے واسطے دونوں تے میں نے اکٹھا کیتا ہے کہ جس نعمت دے ملیاں رشتیاں دی پہچان ہوئی, جس نعمت دی تشریف آوری تو پہلے نہ ماں دی قدر دا کسی نے پتہ ہے, نہ بیٹی دی عزت دا کسی نے پتہ ہے, نہ بیوی دی قدر دا پتہ ہے, نہ بہن دا مقام پتہ ہے, نہ باپ دا مقام پتہ ہے. ان سارے رشتے دی شناخت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام میرے مصطفیٰ کریم نے دسیا کہ ماں دا مقام کیے تے باپ کی عزت کیویں کرنی. اور اللہ پاک نے ماں باپ کا پروٹوکول قرآن میں بیان کیا ہے. ماں باپ دی عزت کیج کرنی ہے, رب آپ دسی بھئی ہیج کرنی ہے تے انہاں کو انہوں کیویں بولنا ہے تے تساں کو کیویں بولنا ہے. اتھوں تک رب نے دسیا. رب فرماندا کہ اما یبلغن عندک الکبر, جدو تو جوانی چڑھے تے اے بڈھے ہو جائے, احدہما او کلاہما, دوواں جو ایک ہوئے یا دوویں موجود ہو تے تیرے نال کلام سختی کرن نہ گل کر دینا. یعنی رب دسیا کہ جدو انہاں بڈھے ہو جانا تے انہاں دا لہجہ سخت ہو جانا تے جدو اے سخت گل کرن اے بزرگ ہو جان تیرے ماں باپ تے اف ولا تنہرہما, خبردار وہ اف نہ کری, جھڑکی بھی نہ. یا اللہ اگر یہ میرے نال سختی کرن تے پھر میں کی کراں؟ وہ فرماتا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. جدو یہ تیرے نال سختی کرن انہاں دے نال گل نہیں کرنی, تو میں آکھنا یا اللہ انہاں تے انج رحم کر جویں میں نکا سائیں نہ میرے تے رحم. اے رب سکھا رہا ہے ماں باپ نہ رحم کرنے. آج ماں باپ بڈھے ہو جان, او ماں جس کنوں پاکی پلیتی دا فرق دسیا, او ماں جس تن دسیا ہے تیرا پیوری, او ماں جس تن رشتے دسے, آج جدو بڈھی ہو کے ایک لفظ دوسری بات دہرا دے وہ دا امت تنو سمجھ نہیں آئی تے او ماں جس سب کچھ تن سمجھایا کون پاک تنو سمجھ نہیں آئی. اس سارے رشتے دی قدر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کروائی. حضور دی تشریف آوری تو پہلے ماما نو منڈیاں چ بیچ دے سن. ہن تسی سوچو کہ بیچتے کیوں سن؟ بھئی وہ آدھے سن کسی نوکرانی لینی تے میں اپنی ماں بیچنی ہے لینی. تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دسیا اور نہ دانا جس ماں نو چند سکیاں تے بیچن نو ٹرے ہیں کہ تے قدمہ تھلے وہ شاید تن جڑی لکھاں تے کروڑاں دی نہیں. اقدام الامہات رب تیری جنت تیری ماں دے پیر تھلے رکھی ہے.
میرے حضور علیہ السلام نے رشتہ کی شناخت کروائی، رشتہ کی قدر دسی، باپ کو جنت کا درمیانی دروازہ دسیا، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنہاں دے ماں باپ زندہ سویرے اٹھ کے پیار نال ماں باپ کی زیارت کریں، آقا کی لبے گا؟ فرمایا ایک بندہ کعبے دا حج کرے، لکھا بھر کے جائے، اتھے بیت اللہ دے چکر، صفا مروہ دی صحیح، پھر مینا وچ قیام، عرفات وچ حج دا رکن اعظم، مزدلفہ وچ رات گزار، 10 ذی الحجہ نوں جمرات دی رمی کر، قربانی کر، طواف زیارت کر، پھر مینا جا، پھر شیطان نوں تناں نوں کنکریاں مار، پھر پاگل نوں تریواں نوں کنکریاں مار، یہ سارے عمل کرن تو بعد فرشتے لکھے، کمی بھی لکھی، ثواب بھی لکھیا، اچھائیاں بھی لکھیاں، برائیاں بھی لکھیاں، فیصلہ محفوظ ہو گیا، قیامت کا سنایا جائے گا۔ مدینے دے تاجدار فرمایا کہ سویرے اٹھ کے ماں باپ کی زیارت کر، اے حج مقبول دا ثواب بھی تے فرشتیاں نے لکھنا، رب اپنے جدے قدرت نال آپ نے حج مقبول دا ثواب۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اے او نعمت جے جدے ملن نال نفرتاں ملیاں، دشمنیاں مکیاں، دل اچ پیار آیا۔ حضور علیہ السلام دی والدہ ماجدہ سجدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، آپ حضور علیہ السلام 6 سال کی عمر میں سجدہ سجدہ آمنہ مثال فرما دیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دی والدہ آقا دے بچپن کی مثال فرما دیا، ابواب مقام تے اتھے یاد دا مزارے پر انوار ہے، کدی حضور تو گزرنا نہیں، صحابہ کو روکنا ٹھہرو میں آیا، اتھے ابواب مقام تے پہاڑ دے دامن جان کہ جدو واپس آنا حضور دی اکھاں وچ آنسو داڑھی تر ہونی، تے صحابہ پوچھنا یا رسول اللہ اے پہاڑ دے دامن وچ کون ہے جس مان رو آیا ہے؟ حضور فرو کے دس دے تے میری ماں آمنہ دا مزار ہے، میری ماں دی قبر ہے تے میں ماں مل کے آیا، مزار تے حاضری دے کے آیا۔ تو سرکار نے فرمایا جنہاں دے والدین زندہ صبح زیارت کرن اٹھ کے حج مقبول کا ثواب۔ ایک صحابی ہو کے عرض کرتا یا رسول اللہ میرے ماں باپ تے دنیا تو پردہ کر کے میں کی کروں؟ فرمایا تو جمعہ کے دن قبر تے حاضری دیتی کرتے پچھلے پورے ہفتے تے گناہ معاف، زندہ ہوں پھر بھی برکتاں، دنیا چھوڑ جان پھر بھی برکتاں۔ لوگ سمجھ دیں کہ بس یہ جڑا سال بعد ایک دن آندا غالباً جون وچ آدن فادر ڈے، یا ساڑھے مسلمان بھی لگے ہوندے اس دن فیس بک کے چاڑ کے، یہ کی مطلب ہے؟ مطلب میں تو دساں عیسائی، یہودی، یورپین کنٹری یعنی وہ ممالک جڑے اتھے جدو ماں پیو بڈھے ہو جانا اتھے اولڈ ہوم بنے ہیں یعنی بڈھیاں دے گھر، اتھے پیو نوں جمع کرا دینا، جمع کرا کے پورا سال اتھے کدی نہیں گئے، سال ایک دیارہ ہوتا ملن جاندے انہوں آدھے فادر دے، تے اسی بھی اس جاڑے فیس بک تے لا دینے فادر دے، یعنی اسی بھی دس اسی بھی سال بعد ملتے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا یہ جون دے ایک دیارے واسطے نہیں، یہ رب کا پورے سال واسطے تے پوری زندگی واسطے ہوگا۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام حضور دی والدہ تے وصال فرما گئی، ایک دن حضور جیرانہ دے مقام تے گوشت تقسیم کر رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام سامنے دیکھے بوڑھی جی مائی آ گئی، وہ صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں تے آقا کریم علیہ السلام جلدی نال گوشت چھوڑ کے کھڑے حضور علیہ السلام اپنی قبلی اتاری یا چادر اتاری زمین تے بچھا دیتی، ہاتھ باندھ کے کھڑا، وہ بوڑھی جی مائی ہے، صحابہ فرماتے ہیں سیدھے دیا پتہ نہیں کون عورت ہے، حضور دی ماں تے ہے نہیں، یہ پتہ نہیں کون ہے، سرکار خودے ادب وچ ہاتھ باندھ کے کھڑوتے وہ مائی آئی سرکار انہاں ہیں جس کلاوے تھی حضور دا متھا پتھر، حضور فرمایا کہ آپ تشریف رکھو، مٹی دے بھرے پیر حضور دی چادر تے کچھ گلاں ہوئیاں، گلاں کرن تو بعد سرکار دے بعد اکھ بھر کے نہیں ویندے، اتنا احترام کر رہے صحابہ آدھے بھئی ساڑی جرت نہیں کہ بچوں روک کے آکھی یہ مائی کون ہے، بھئی اسی انتظار ہے کہ ہمیں مائی جائے تے خوشی یا رسول اللہ یہ بھی کون سی تو کتنی عزت تو سکی، وہ جس وقت اٹھ کے نکلی گا سرکار دروازے تک گئے، واپس اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھے، صحابہ عرض کر دیں یا رسول اللہ بی بی کون ہے جنہاں تسی اتنا احترام کیتا ہے؟
ان تے لوگ ماما دا بھی نہیں کرتے اس دور دے اندر کہ جس طرح تسی اتنا اس بی بی کا احترام کیتا جبکہ تہاڈی والدہ تے دنیا تو پردہ کر گئی ایک کون سی حضور فرمایا تسا پہچانی نہیں آقا نہیں اسی نہیں پہچانی فرماؤ میں دودھ پلانا نہیں حلیمہ کھا دیا جس نبی اپنی دائی کا اتنا احترام کیتا ذرا سوچو نا جب مائی آمنہ ہوتی تے کتنا احترام کرنا حضور علیہ السلام نے دسیا کہ ماں کی قدر کرنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے اصحاب نے حضور دے حکم کے عمل کر کے دسیا ایک دن حضور علیہ السلام نے ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روندے روندے حضور دی بارگاہ چاہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کی بنی عرض کی تھی سونے آج ماں گھروں کاٹ دیتا ماں کافرہ سی آج گھروں کاٹ چھوڑیا سی آنکھن لگی چل نکل یا کلمہ چھاڑ یا میں چھاڑ یا نبی کا دار چھاڑ یا میرا گھر چھاڑ میں پریشان ہو گیا کہ کی فیصلہ کرا تو آڈے ہی حکم ہے کہ ماں کی اس نہیں کرنی اللہ کا بھی حکم ہے میں خاموشی نہ سوڑا رہا میں کہا نہ میں کون چھوڑ سکتا نہ حضور کو چھوڑ سکتا ماں کے پھر میں کروں پاٹ دینا میں کہا ماں جی میں آج تک حضور نہیں آکیا ماں کو چھاڑ دے تو تسی کیوں آپ دے ماں کو حضور کو چھوڑ میں نے تے حضور علیہ السلام تیرا عدب کرتے ماں کیا نکل ماں تھپڑ مارے تھکے مارے آقا ہوں میں توڑے کو لا گیا حضور فرمایا کوئی گل نہیں تو میرے کو رہے میں تیری کفادت کرا ابو ہریرہ بہ گیا جدو رات قریب آئی نہ تے ابو ہریرہ نہ چہرہ پریشان ہو اکھاں بھی چانسی ہو آگئے میرے حضور علیہ السلام نے پوچھا ہن کی بڑی آقا رات آ رہی تے امن مدو تک نیندر نہیں آتی جب تک میں مڑش نہ پہنچا ہن میں سوچتا پیا کہ ماں کو میں نہیں ہوا تو سوسی کیوں وہ پانی کی ضرورت پوے تو میں پیش کرنا آج میں نہیں ہونا تو ماں کو پانی کون دے گا میرے آقا کریم نے فرمایا ابو ہریرہ کھول کے دس کے چاندے عرض کی تھی سونے تسی اللہ دے نبی کو اشارے کرو تے ڈوبے سورج پلٹا دو انگل دا اشارہ کرو تے چاند تے کلیجہ چیر کے رکھ دو دعا کرو میری ماں واسطے رب میری ماں نو بھی ہدایت دے اس کو اڈی موڑنی نہیں میری اماں دی ہدایت واسطے دعا کرو حضور فرمایا چلو دعا کرو بھائی سارے صحابہ سرکار کی حق چاہے صحابہ کی حق چاہے حضور دعا شروع کی کہ ابو ہریرہ ناس دوڑ دا جناب ابو ہریرہ دروازے بھی جا رہے جب وہ نسن لگے ایک صحابی بانا پڑے آکھیا کھلو جا آقا دعا میں کر دینے کہ تو نس کے کتے چلے آقا لگا چھڑ میرے پیر بھائی میں گھر جا رہا دیکھنا چاہنا گھر پہلے میں پہنچنا ہوا یا میرے نبی دی دعا پہلے پہنچنا بیٹا نے سے گیا پڑھنا یا حضور کی دعا پڑھنا کہ میں گھر جا کے بیٹھا حضرت ابو ہریرہ دوڑے اپنے گھر دی گلی وچ آئے دروازہ بند ہے باہر پانی پیا نکلنا دل نو تسلی ہوئی کہ ماں غسل کر رہی ہوئے گی یقیناً آقا نے کرم فرما دیتا تے رب بھی کرم کر دیتا ہوئے گا ابو ہریرہ انتظار وچ کھڑو گئے تھوڑی دیر تو بعد بوا کھڑکایا اندروں ماں نے بوا کھولیا تے دیکھیا پتر کھلوتا آکھن لگی بیٹا آ جا اجینا ماما تو چل کے آیا تیری ماں اس راضی مٹی تو بھی قربان جا اور جس گھروں کر دیتا آج کیفیت ہی بدل گئی حضرت ابو ہریرہ بیٹھن کہ پہلے تے میں کر دیتا تے ہن آخری میں مٹی تو ہی قربان جدوں اندر داخل ہوئے تے ماں دے لباں تے کلمہ جاری ہے عرض کیتی امی جان اے کلمہ جڑا تسی میں پڑھدے ہو اے میں پڑھدا سا مینوں گھروں کڈ دیتا اج آپ میں پڑھدے ہو ماں کیا پتر اج نہ کر اودوں دعاواں کرائیاں نہیں تے مینوں پیا پوچھدا کلمہ کیویں پڑھے میں نے پوچھئے کلمہ کیویں پڑھی عرض کیتی امی جان دعا تے کرائیے لیکن ایک گل دسو اے تبدیلی آئی کیویں ماں دسیا بیٹا میں بیٹھی سا میں گھر وچ کلی سا اچانک سرکار تشریف لے آئے تھوڑی دیر ہوئی آیا
کرسمس ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں گل کی خبریں دکھا کے خبر سنا کے سخن میرا پونگ گئے سب تن من دھن انہوں نے قدم لگن دی دیر سی رب میرے کو کرنے جنہوں نے کرنے والا آپ کرنے پڑا ہے ہر رشتے دی پہچان میرے مصطفیٰ کریم نے دسی ہر رشتے دی شناخت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو ایمان نہیں سن لیا آپ کی ہمشیرہ آپ تو پہلے کلمہ پڑھ چکی سی آپ دے بہنوئی سید بن زید کلمہ پڑھ چکے سی آپ کافرہ دی میٹنگ وچ بیٹھے جس وقت کافرہ دی میٹنگ وچ ایک گل ہوئی نا کہ ایسا اسلام پھیلدا جا رہے نا کیویں روکے مختلف قسم دی آزاد دیاں نہیں آخر فیصلہ ہوا کہ حضور اسلام جب تک شہید نہیں کرنا انہیں تک معاملہ روکنا نہیں حضرت عمر تلوار کاٹ کے کہا کام میں کرنا انہوں نے کہا تو کی کرے گا کہنے لگا میں وعدہ کرنا جا کے نبی دا سر قلم کر کے لے گیا ہوں معاذ اللہ ایک ارادہ کیا تلوار لے کے نکلے رستے وچ نہیں بن عبداللہ بن دن کدھے چلے ہو بڑے غصے چھو انہوں نے ملویر سر کدھے چلے پر میں بس آج میں دین اسلام کی بتی گزار چلے کی مطلب میں تھوڑے نبی شہید کرنے چلے حضرت نہیں مسکرا کیا کہا تیری روشنی کتوں کتوں ہو جائے گا حضرت نے کہا کی مطلب انہاں کو تیری بہن دے گھر حویلی وچ روشنیاں پڑ گئی پتہ ہی تیرا میں وہی کلمہ پڑھ فوری طور تے اپنی ہمشیرہ دے دروازے تے آئے تے آ کے بوا کھڑکایا اندر خدا پہ پرس قرآن کی تعلیم دے رہی اپنی چواز آئی کہ کچھ پڑھیا جانے واقعی کا پکی ہو گئی دروازہ کھڑکایا کھولو دروازہ آواز دیتی خباب نے آواز سنوا کہ عمر بڑا روب ہے بڑا تب ہے چھپ جائے حضرت فاطمہ بنت خطاب انہوں کا نام ہے ام جمیل انہوں کا لقب ہے انہوں نے کہا ٹھہرو میں بھی دیا میں بھی اسے ماں کا دودھ پیتا ہے جس ماں کا جب کہ دروازہ کھولیا کہ عمر آ کے میں کچھ سن کے آیا انہوں نے کہا میرا کلمے بارے سنے اتباق لمبی چوڑی کا بھی لوڑ نہیں ہاں میں کلمہ پڑھ تھپڑ ماریا بالا تو پڑیا زمین تے پٹھیا بینوئی گائے انہوں ماریا اتنا ماریا مار مار کے تھک گیا کیڑی شراب کی تھی یہ مار صحیح نہیں تھی کرتی میں مار کے تھک گیا کچھ مار کھا کے نہیں تھکی نہیں انہاں کیا نبی پلائیے تے بوتلاں وچ پیالیاں وچ برتناں وچ نہیں تے پلائی کے تے منگائی کی توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے تیبہ سے منگائی جاتی ہے نہ مسجد میں نہ مکتب میں نہ مندر میں نہ معبد میں سنتے ہیں کتابیں عشق تیرے کوچے میں پڑھائی جاتی ہے اکھر لگا کی پیتا ہے وہ کیڑی میں کیڑی شراب اکھر نبی تے نظرہ نال پلا دے وہ کافرہ دی طرح نہیں ہون حضرت عمر مار مار کے حالت کفر وچ سن مار مار کے آدھے اچھا چلو پھر لکھا کی پڑھ گئی سن میں تے تو ان سے ایک گل چھیڑی کی عمر تسی سوچ رہے ہونے کہ ادب تو کیڑے پاسے آ گئے میں تم کو یہی دسنا چاہنا عمر حالت کفر وچ تے بہن مومن ہے مار کھا کھا کے ویر کے ہاتھ لہس چکے ہیں یہ بھی میرے نبی دی تعلیمات ہے کہ بڑے بھرا دا احترام بڑے بھائی دا ادب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عزت دسیا اور جس وقت حضرت عمر نے آکر میں نے کہا کی پاڑ نہیں سا انہاں کہنا لا یمسو الا المطہرون اللہ دا کلام سے جو پاک ہے کافر نہ پاک ہے کافر ہاتھ نہیں لا سکتا تاکہ پھر میں نے سنا دے ہمشیرہ نے چند آیت اپنے شیخ محفظ فرما دے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ
یہ چند آیتاں پڑھی عمر آکھیا بس 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 آگے نہیں بس 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 کہ کی مطلب اگے تو سو آکے بھی متھے تے وٹ آیا حضور دے ایک ہی رب قرآن اتاریا عمر آکھیا ذرا صبر کرنا ہن میرا دل کرتا آدھی جبین سامنے ہوئے تے آپ قرآن پڑھا آیا قاتل بن کے عشق نال سنے ہم نا عشق نال رکھیا کرو لوگ قرآن سنتے پورا پورا سن کے نبی تو دور ہو جاتے تے جنا عشق نال پڑھے آئے چند آیتاں پڑھیاں آیا قاتل بن کے انہاں کیا ہن کی ارادہ آگے پہلے سر لین دا ارادہ سی ہن سر دین دا ارادہ ہے سبحان اللہ حضرت عمر کی کیتا کپڑا پایا دے وچ بہن نو کرنا بھائی جان دا کی کرنا پڑنا دریک کے حضور دے کرما تاکہ تے نبی دسے بہن بھی انتقال وچ کپڑا پاوے تے دریک کے نہ میرا مذہب اجازت نہیں دیتا کیڑا سونا مذہب ہے یار جدے آیا دشمنیاں مک گئیاں فاصبحوا بنعمت اخوانا رب فرماندا جدے آن نال تواڈیاں دشمنیاں مک گئیاں تسی بھرا فاللہ بین قلوبکم تواڈے دلاں وچ ایک دوجے دا پیار اس نعمت دا ذکر کر تسی اس نعمت دا ذکر کیوں نہ کریے جدے صدقے سانو اسلام باپ کو عزت کہہ دیتی میرے نبی کہ باپ نو چاہیے حضور دا ذکر کرے کہ میلاد منائے بیٹی نو عزت دیتی میرے مصطفیٰ جڑی زندہ دفن ہوتی سی سرکار دسے ہوئے تیرے واسطے بخشش کا ثواب اور تو نادان زندہ دفن کر رہے ہیں تینوں پتہ ہی نہیں قیامت والے دن کی وجہ تو تیری بخشش ہونی کیوں میرے حضور فرمایا جس باپ کو اللہ نے ایک یا دو دھیاں دتیاں انہاں دی پرورش کرے کفالت کرے ہاتھ لگا کرے میرے مصطفیٰ فرمایا جویں دو انگلیاں جڑیاں مسلمانوں دیکھ لو جویں دو انگلیاں جڑیاں ایک جویں دو انگلاں جڑیاں او دھیاں دا کار میرے نال گوڑا جوڑ کے جنت داخل ہوگا میرے آقا کریم علیہ السلام نے دین عزت دسی کہ دین اونچائی دا نہ میلاد میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بہناں کی قدر دسی بہن دا مقام دسیا کہ بہناں اونچائی دا میلاد جس عورت کی عزت نہیں سی میرے مصطفیٰ عزت دسی اس عورت دا حق بندا ہے شادی ہوئے اللہ دی جھولی بھرے کہ پتر جمدا جائے تو پہلی گل یہ سکھائے کہ پتر ہر گل باہ دی چی آوے نہ دلال سب تو پہلے اسی پتر جمدے سوچتے ہیں پائلٹ بنانا یا کے بنانا ڈی سی لگے جج لگے فلاں کرے سب تو پہلے میرے نبی دا عاشق بنا جدو حضور دا عاشق ہوئے گا سارے اودے پیچھے میرے مصطفیٰ کریم دا عاشق بنا حضور کی محبت تو یہ پالا کیا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے یہ جہاں کیا چیز ہے تو طلب تیرے ہر شاید تیری ہوتے ہیں اساڑیاں اس طرح کیوں ہیں انصر صاحب دی عزت کیوں میرے انتظار ہی بیٹھے ہو پھر میرے تو بعد علامہ صاحب تشریف لے آگے انہوں نے انتظار کرنا ہے کی وجہ ہے ایسا کی کرنا ہے کہ ہم کاری ممتاز صاحب ایسا کی کرنا ہے ایسے کئی بندے بیٹھے ہیں ہر جمعہ بھی اپنا ننیانا صاحب حسنین صاحب تشریف فرما ہر جمعہ بھی میرے پیچھے پڑھتے ہیں پھر اتنے بھی بارش دے موسم کی خرابی کے باوجود تشریف لے آئے وجہ کی ہے گل اتنی ہے کہ نبی کا ضد کرے مجھے با کمال کرتا ہے یہ میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال کرتا ہے ہزار بروں سے ٹکرا کر بھی قائم ہوں کوئی تو ہے نا جو میرا اتنا خیال میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا اس ساریاں اس تعلیم دے صدقے جدی بھی عزت میرے نبی دے صدقے کوئی پیر ہوئے نعت خان ہوئے خطیب ہوئے عالم ہوئے مبلغ ہوئے جڑی بھی کیٹیگری مذہبی ہے ہر کیٹیگری میں اس نام حضور دے صدقے کہ تواڈی اس نام حضور دے صدقے حضور دے امتی ہو نا کنتم خیر امہ اللہ فرماتا سارا نہ چنگی امتی آمنہ دے لاب دی ساریاں اس نام حضور دے صدقے میرے نبی دی برکت نا حضور علیہ السلام دے صحابی حضرت حذیفہ آپ کی والدہ ماجدہ بیمار رہتی ہیں کدی طبیعت ٹھیک ہوئے تے ماں دی اجازت نال حضور پیچھے جا کے نماز پڑھتے ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے ایک دن بھائی صاحبہ نے آکھیا بیٹا جا حضور پیچھے نماز پڑھ تے نالے سرکار کو میرا سلام بھی عرض کری تے آکھی اماں آپ دیزی میری بخشی کی دعا کرو تے میرے پتر حذیفہ دی بخشی کی دعا کرو دونوں دی بخشی کی دعا کر دے حذیفہ فرماندے میں حضور علیہ السلام دی بارگاہ پہنچیا
نبی پاک علیہ السلام محمد دی امامت واسطے تیار کھڑے ہیں، میں نماز ہی شامل ہوا جدو نماز مکمل ہوئی کسی کوئی سوال کیتا تے سرکار کا جواب دینے کی گل لمبی فرما دیتی کہ میری جرت مائی وچ کلام کو موقع عشاء دی اذان دا وقت ہو گیا میں عشاء دی حضور پیچھے پڑی عشاء کے بعد حضور اپنے میرے والے طور پہ میں ان جرت یہ بھی نہیں کہ پیچھے آواز دے یہ بھی بے ادبی ہے تے ماں کیا دعا کرا کے ہیں تے اما دی حکم دولی دی ہوتی ہوں کیا کرا حضرت حذیفہ فرماتے ہیں حضور میرے کو پہنچ کے یعنی پلٹ کے میرے بارے یکدم دیکھ کے کہا انت حذیفہ کوئی تو حذیفہ میں کہا جی جی یا رسول اللہ میں حذیفہ تے نال میں بولی نہیں بعد غفر اللہ لک ولی امک ما حاجتک کہ اللہ تن تیری ماں نو بخشے دس میرے نال کم کیا اللہ کی دی سویا کام تے تو میرے منگی ہی کر سبحان اللہ یہ دربار جس نبی دے آیا جب نو اس طرح دا پتہ لگیا پتہ چلیا ماں دی قدر کی باپ دا مقام کی میرے آقا کریم مکہ فتح ہویا سرکار ویکھیا میرا ابو بکر کتھے سجے کھبے ویکھیا پوچھیا صدیق کدھر گئے عرض کیتی آقا ہونے ایتھے اچانک گھر وال چلے گئے سرکار دروازے تے نظر دوڑائی سامنے صدیق اپنے نابینا باپ حضرت ابو قحافہ دی انگلی نبی ہوئی آقا دی بارگاہ وچ لے آنے سرکار پوچھیا اے ابو بکر اچانک کدھر چلا گیا سن عرض کیتی سونیا جدو مکے تو مدینے ہجرت کر کے گیا سا اللہ دی بارگاہ وچ دعا منگی سی مولا اودوں تک میرے ابے نو موت نہ دیوی جب تک حضور دا جلدی جلدی گھر گیا بھائی ابا جی لے گیا تاکہ ابا جی کلمہ پڑھ لیں اس کو پہلے ادھر موت کا پیغام نہ آ جائے آقا میرا باپ حاضر ہے سرکار فرمایا اے ابو بکر اس بڑھے باپ کو تکلیف کیوں دیتی میں نو دسدا میں گھر جا کے تیرے باپ نو کلمہ پڑھا گیا سرکار فرمایا گھر جا کے کلمہ پڑھا کے آنا اے ساریاں اس طرح کہہ دسیاں بولو میرے آقا مدینے دے تاجدار دسیا کہ اللہ دا قرآن بھی شاہد اونچا نہیں بولنا ادب نال گل کرنی عاجزی دے پر بچھانے عاجزی دے دامن پھیلا انہاں دی بے ادبی نہیں کرنی اوف نہیں کرنی چھڑکڑا نہیں اسلام نے فرمایا ماں باپ کی زیارت کر ان سمجھنا کعبہ پہ آ دیکھنا حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا کر لے خدمت نادی یہ تو کعبہ تک نہ ہوئے کیا دیکھ لے صورت جے تو کعبہ تکنا ہوئے یا ویکھ لے صورت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ماں بیٹی دا بہن دا مقام میں تو انہوں کی عرض کر چکے ہیں ماں دی عزت حلیمہ سعدیہ دی کر کے دسیا کہ نہیں کر گئی جناب ابو بکر صدیق کو آکیا نبی نے باپ میں تکلیف نہیں سی گئی میں آ گیا قدر دسینہ کے باپ دا مقام کی ایک شخص حضور کی بارگاہ جا کے عرض کرتا ہے صحابی یا رسول اللہ میرا باپ میں بغیر دس سے کچھ میرے مال جو خرچ کر دے دوسرے لفظ چاہیے آپ لوگ کہ بھائی چوری چھپے میرے مال جو کٹ لینے کہ انہوں کو سمجھاؤ ایک جائز نہیں
حضور فرمایا نہیں سمجھانا تین سمجھانا آقا میرے بغیر سے پوچھے کہ خرچ کرتا ہے کہ پھر میں نے کیوں سمجھانا ہے فرمایا تو کدھر ہے کدھر پتر ہے آکے ابے ہے فرمایا کہ تو خود ہے تیرا ماں بھی کہ تیرے پیو ہے رب نہیں پوچھنا تو کون ہے پوچھنا میں ایک جگہ تے تقریر کی تھی یہ روایت بیان کی تھی کہ ایک بندہ آکھنے لگا ہونا بے ہوئی تو بچوں کی چھوٹے چاہ ہے سننا ہے کہ تو اپنے ایسا موقع نہ دے تو ہتھا نہ پیش کر لے اگر ابا تیرے مال جو خرچ کر بھی لے تیرے ابے کو کسے نہیں پوچھنا اجازت بھئی آج اپنے پیو کو لکانا کل تو ہی تے پیو ہے نا اس منظر سے تو ہی پڑھ لیا مولانا روم فرماتے ہیں ایک بی بی سی مثنوی چ لکھ گئے ایک عورت اپنے خاوند کو کرنے لگی کہ یا پیو نو گھر رکھ یا میں پڑھتا بس فیصلہ ظاہر ہے وہ رن مرید سی اس آکے جناب جی میں توڑا حکم میں اپنے گھروں کر دیا پیو نو آکھنے لگا بھائی میری مجبوری ہے دیکھو تھوڑی نو بستی پھر میرے بچے نے پھر اولاد ہو جائے گی اس کا پتر جی میں تیرا حکم ہے میں آ رہا اس کا کہا تو میں کہتا ہوں چھوڑا کمبل لیا تے اپنے پتر نو نام لیا اس بندے نے یعنی پیو نو آپ تے پتر نکال لیا بچہ معصوم رل کے گیا اپنے باپ کو چھوڑ کے کمبل دیتا تو وہ نکا جا بچہ نہ مارے وہ بیدا پہ یہ کی ہو رہے ابو جی یہ کی کر رہا کہ دادا نے کیا کر دے رہا کہ یہ تے چھوڑ چلے ہیں تاکہ ابا جی میں پر کبھی کبھی آ کے مل سکتا میں کیونکہ میری بیوی برداشت نہیں کروں وہ بچہ سارا سین دیکھ رہے تھے جس وقت کے پیو کو چھوڑ کے ٹوریا مولانا روم فرماتے وہ نکا جڑا بال آئی اور نس کے دادے کو کمبل اس چاہ لیا چاہ کے تو بچوں دو ٹکڑے کی دو ٹکڑے کر کے بابا آ رہا ہے اور وہ بابا پوچھے کہ بھئی یہ اللہ کمبل نہیں لے چل رہا ہے ابے تیرا پورا دیتا ہے تے پوتریا تو کی کیتا ہے تاکہ ابا جی آج میرا ابا کون چھڑن آیا کل میں بھی تے پہ چھڑن آنا تے میں کمبل کی تھوڑا سے دا کمبل چیر لاؤ بس اتنی گل کی تھی وہ جوان تڑپ کے پیو دے قدمہ چکے کما تو دین تو دان عربی دا مقول ہے کہ جو کرے گا وہ جو گونے ہوئی کٹنے جیسا کرو گے ویسا کرو جو کر سے تیرے نہ لگو انجی کہ تیاری کر جو آج تو کرنا ہے نا پھر وہ آئندہ واسطے آج جو باپ یا ماں نہ تو کرنا ہے اب وہ اپنی اولاد کو جھلن واسطے تیار ہے یہ دنیا ہی دینے حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے میں بڑا تلاش کیتا ہوں بندہ جس اللہ کی راج خیرات کی تھی میں دنیا جس مفلسی یا غربت دیکھی میں نہیں وہ بندہ لگے وہ علی جڑا کیڑیاں دی تعداد گین لگے وہ علی جی کو جبریل نہ رکیا کہ میں کوئی بندہ نہیں لب سکیا کہ جس رب دی راج دیتا کہ غریب ہو کے مریا ہو تے دوجا وہ بندہ میں نہیں لگیا جس کسے دکھ دیتا ہوا تے آپ سکھی دنیا تو گیا لوگن ڈار چاہتے لوگوں تے ناجائز مقدمے کیتے ہو لوگوں کے خلاف درخواست بازی تے بکواس بازی کیتی ہو تے آپ سکون دی موت مرے علی فرمایا کہ ہوئی نہیں تے تیجا وہ بندہ جس ماں باپ کی خدمت کیتی ہو تے پھر یا جس ماں باپ کو ستایا ہوئے اس دنیا سزا نہ پائی یہ جڑا ماں باپ دا بے ادب ہے وہ دنیا دے وچ بھگت کے جاندا ہے اگے جا کے قبر وچ بھی انہوں دی سزا ملدی ہے شرک بھی نہیں لیکن دنیا وچ بھی ذلیل و رسوا ہوندا ہے جس کیتی ماں باپ دی بے ادبی یقینی طور تے معاشرے تسی دیکھتے ہو کہ ایسے ہو کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ادب و احترام دسیا کہ باپ دا مقام کی بیٹی دا مقام کی حضور دی ہمشیرہ نہیں سی سرکار بہن دی طرح کیویں دسی تے کیویں کیتی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت شیمہ کا احترام کر کے دسیا کہ بہن دی طرح بنو آوازن دا 6000 بندہ قید کر کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مدینے لے گئے تے مدینہ طیبہ سرکار جب تشریف فرما ہوئے تے ادھر بنو آوازن والے آخر کی کہی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر علماء اہل سنت علماء اہل سنت ماشاءاللہ میرے مسلک کے عظیم ترجمان پاسبان مسلک اعلی حضرت علامہ ابن علامہ جناب حضرت علامہ مولانا محمد اویس مرتضیٰ نوری صاحب ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرحبا سب مرحبا
محسوس ہو رہا علیل بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود دل شکستہ ہی صحیح بزم سجائی جائے، یاد جانا سے کوئی لمحہ نہ خالی جائے۔ اللہ کریم آپ کو شفاء کلی عطا فرمائے، شفاء کاملہ نافع عطا فرمائے۔ انصر صاحب فرماتے ہیں کہ شعر کسی کو نہیں پڑھے، اچھا میاں صاحب ایک جگہ تے نعت خان نے شعر پڑھیا تے انہاں کہ میاں صاحب فرماتے ہیں بابا کچھ کھلو گیا تھا نہیں جی نہیں کہ میاں صاحب کا شعر ہے ہی نہیں۔ انہیں آ کے کڑے میاں صاحب کی گل کر رہا اور کہ میاں محمد بخش کھڑی شہید ہے آدھا میں اپنے گواڑی میاں صاحب کی گل کی بھارت پتہ نہیں ہے کڑے میاں صاحب آتے ہیں۔ چلو ایک بار محبت والا کو سبحان تو گل ہے اسیاں محبت والے لوگ، عقیدت والے لوگ، ادب والے لوگ، احترام والے لوگ، اس سارے کے احترام کے رشتے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ۔ میں پوری ڈیٹیل کو ان سے بیٹھا کہ کیڑے کیڑے رشتے کی پہچان کیویں کیویں میرے نبی نے کرائی۔ جس نبی نے آیا نہ ماں دی قدر دا پتہ، نہ باپ دی عظمت دا پتہ، نہ انسان نو انسانیت دا پتہ۔ جدوں آقا تشریف لے آئے انسان نو پتہ چلیا کہ انسانیت کی ہے، ماں دی قدر کی ہے، باپ دا مقام کی ہے۔ ظہوری رسولی رحمت اللہ علیہ نے آکیا کہ روح کو مقام پر نکھارا گیا، روح انسانیت کو کرارا گیا، روح کو مقام پر نکھارا گیا، روح انسانیت کو کرارا گیا۔ مرحبا 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 کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، آمد مصطفیٰ تیری رل گیا کوئی یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سرور انبیاء تیری رحمت کل جہاں تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ ساریاں عزتاں آقا دے صدقے، ساریاں عزتاں میرے مصطفیٰ دے صدقے، وگرنہ ساتھی کی اوقات کنتم خیر امہ، ساریاں امتاں تھلے مصطفیٰ دا غلام اٹھے۔ یہ ساریاں عزتاں کون سی؟ حضرت بلال ایک غلام سی، حضرت جناب صدیق اکبر نے آزاد کروایا، پھر مصطفیٰ دی نگاہ وچ آیا، پھر مکہ فتح ہویا، مکے دے چوری تھلے کھلوتے نے، میرے آقا دا بلال کعبے دی چھت تے کھلوتا، بلال کعبے دی چھت تے کھلوتا، کہ بلال اے نہیں آکھیا ہونا کہ اے میری وجہ تو سارے کمال۔ بلال کیونکہ آقا دا صحابی سی، کہ صحابی نو پتہ حضور نو مننا کینجے تے سرکار کو مننا کینجے۔ اے صحابی نے دسیا آقا دی عزت کرنی کینجے، اوتھے بلال کعبے دی چھت تے چڑھ کے آکھدا ہوے گا کہ اوہی مکے دیاں گلیاں نے جتھے لوگ مینوں گھسیٹدے سن، پتھر ماردے سن، میرے سینے تے پتھر رکھدے سن، اگ دے انگارے رکھدے سن، اج سارے تھلے میرے نبی چھت تے چڑھا دیندا تے بلال آکھدا ہوے گا کہ میں نیواں میرا
مہلیاں دا روڑا کوڑا مینوں محل چڑھایا ساریاں جیدی عزت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سارے رشتیاں جنہاں اس طرح پہ قدرہ دسیاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اسی واسطے رب فرماتا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ذکر کرو میری اس نعمت دا جدے آن تو پہلے دشمن سے وہ نعمت ملی تے پھر تواڈے دلاں وچ پیار آ گیا تسی آپس وچ بھائی بھائی بن گئے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ تسی دوزخ دے کنارے تے سو تے پھر فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا میری اس نعمت نے تانوں جہنم تو بچا کے جنت ہی جانا چاہیے اللہ کریم کی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ صدقہ معبود کریم دا تواڈی میری حاضری قبول فرمائے وقت کافی ہو گیا قبلہ حضرت صاحب یقینی طور پہ یہ نہ بھی اتو تقریر کر کے کسی اگے کسی مقام سے جانا میں بھی ان جیلم پہنچا بس پھر تواڈی خواہش میں جنہیں تسی تو ویسے پکے میرے مقتدی میں انشاءاللہ جی میں تواڈا حکم ہوئے گا میں تسی دس دینا اور بلا تاخیر قبلہ انصر صاحب ماشاءاللہ خطیب ملت حضرت علامہ اویس مرتضیٰ مولی صاحب تشریف لے آئے آپ خوش آمدید کریں گے اور میں عرضگزار آپ اپنے عظیم خطاب کو نوازیں گے چونکہ وقت اثر قریب ہے 12-1 گھنٹہ انشاءاللہ خطاب ہوئے گا 4:30 بجے نماز اثر باجماعت ادا کریں گے نعرہ تکبیر خطیب پاکستان